حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. اپنے ضمیر سے پوچھیں وہ یہ کہہ رہا ہے، اور یقیناً اس کو جنرل بننے میں کتنی وفائیں، کتنی محنت، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، دینی پڑی، تب جا کے جرنیلی کے پھول لگے. اور اس نے صرف ایک کام کیا، نہ وفا بدلی، نہ محبت بدلی، نہ وہ غدار ہے، نہ وہ فروخت ہوا ہے، نہ وہ بکا ہے، کچھ بھی نہیں. سچا پاکستان کا سپاہی ہے، صرف ہندوستانی جرنیل کی بھرتی پہ تو اس کے اندر کی ہر وفا داغ داغ ہو جائے گی، اس کی ہر قسم جھوٹی ہو جائے گی. وہ کہے گا ظاہر جیسا بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اندر ٹھیک ہونا چاہیے. تو کیا پاکستان کی فوج یہ جواب برداشت کر لے گی؟ اور تو فوجی علاقے میں رہتے ہیں، بولو. تو اللہ کا محبوب ایک زندگی دے کر گیا، ایک وردی دے کر گیا، ایک ظاہر دے کر گیا، ایک باطن دے کر گیا. یہ سارا مسلمانوں کا مجمع کہہ رہا ہے دل ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر کی خیر میں رہ. کیا ہوا اگر نہیں بھی ہے تو دل تو مسلمان ہے، تو کیا اللہ یہ عذر قبول کر لے گا؟ تو پھر یہ محبت کا دعویٰ کیسا ہے؟ محبت تو غلام بنا دیتی، دیوانہ بنا دیتی. اجد الملامت فی ہوا کی لذیذۃ حبا لذکرک فلینم للبهم اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منهم وأهنتني لأهنت نفسي صاغرا ما من يهون عليك ممن يكرم وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. یہ ایک شاعر معشوق کے پیچھے بک کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تیری محبت میں تو مجھے لان تان بھی اچھی لگتی، تیری محبت میں لوگ مجھے لان تان کرتے ہیں نا، مجھے وہی بڑی اچھی لگتی. کیوں؟ اس میں تیرا نام آتا ہے، تیرا نام کو سن سن کے لذت پاتا رہتا ہوں، لان تان سنتا ہی کوئی نہیں ہے. تو نے میرے دشمن کا روپ اختیار کیا تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو گیا کہ ان میں مجھے تیری جھلک نظر آنے لگی. یہ تو ایک معشوق کے پیچھے انسان برباد ہو رہا ہے. اللہ کا نبی کا عشق ہو، اللہ کی محبت ہو اور زندگی اس کی طرف پر نہ ہو، یہ دعوی باطل ہے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. تو محبت میں سچا ہوتا تو اطاعت پہ جم جاتا، مر مٹتا. تیرا بول کچھ اور، تیرا عمل کچھ اور. یہ تو قول و فعل کا تضاد خود بتا رہا ہے کہ تیرے دعوے محبت جھوٹے ہیں. تو بھائیو، ہم حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی مبارک زندگی میں ڈھل جائیں. یہ تبلیغ کی محنت ہے. ہم کوئی جماعت نہیں ہے کہ واکنٹ والوں کو تبلیغی جماعت میں شامل کر کے چھوڑ. ہم تو جماعت سرے سے جماعت ہی نہیں ہیں. ہم عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہیں. ایک محنت ہو رہی ہے جو کسی فرقے کی بنیاد پر نہیں، کسی تحریک کی بنیاد پر نہیں، سیاست کی بنیاد پر نہیں، جماعت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کلمہ توحید کی بنیاد پر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کا غلام بن کے چلے. اس میں تبلیغی جماعت کا کیا؟ یہ تو فوجی پر بھی فرض ہے، سویلین پر فرض ہے، پولیس والے پر فرض ہے، بادشاہوں پر فرض ہے، وزیروں پر فرض ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیکر بنے. لا الہ الا اللہ دل میں جگہ پکڑتا ہے جب تو محمد رسول اللہ درخت بن کے سارے وجود میں نظر آنے لگتا ہے. لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں چلتا، لا الہ الا اللہ کا پتہ محمد رسول اللہ سے چلتا ہے. جڑ مضبوط ہے کہ کمزور ہے اس کی ہریالی سے، درخت کے پتوں سے پتہ چلتا ہے، پھل سے پتہ چلتا ہے. تو جڑ مضبوط ہے، پھل ہے، پتے پتے پر پھل لگا ہوا ہے، ڈالی ڈالی پر پھل ہے، ایک ایک شاخ پر پھول ہے. جڑ مضبوط ہے
سارا درخت خالی کھڑا ہوا ہے، پتہ چلا جڑ کو کچھ نقص ہو گیا ہے۔ یہ وجود جب سانچہ محبت میں ڈھلتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ لا الہ الا اللہ دل میں پیوست ہو چکا ہے، اور جب اس وجود میں اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف بغاوت نظر آتی ہے، دفتر میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، تجارت میں، شادی میں، بیاہ میں، گھروں میں، معاشرت میں، معیشت میں جب بغاوت نظر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا بیج اکھڑ گیا ہے، جڑ مضبوط نہیں رہی۔ یہ ساری محنت جڑ جمانے کی محنت ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا عالم محنت کے لیے دیا، سارے زمانے محنت کے لیے دیے، سارا جہان محنت کے لیے دیا، اور خود صرف 23 سال کے بعد واپس بلا لیا۔ ساری دنیا کے انسان بھٹکے ہوئے جانور کی طرح ہیں، ایک کٹی پتنگ کی طرح ہیں، آوارہ پاگل کی طرح ہیں، اندھیری رات کے مسافر کی طرح ہیں، جنہیں کچھ پتہ نہیں میرے رب کی قسم ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ سب اپنے ذہن میں دیکھو، سب کی سوئی پھنسی ہوئی ہے، بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑا کاروبار ہو، بہت بڑی دولت ہو، بہت بڑی سوسائٹی ہو، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی ہو، بچوں کی گاڑیاں ہوں، بیٹیوں کے بڑے بڑے گھروں میں رشتے ہوں، بیٹوں کو بڑے بڑے عہدے ملیں، سارے اپنے اندر میں دیکھو غور سے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ یہ بھی کوئی مقصد ہے، اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے زندگی موت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بنایا ہے، اللہ کو راضی کرو، اس کے محبوب اللہ و رسول ہو، احق ان یرضوہ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ یہ زندگی کا مقصود ہے، یہ حاصل ہو گیا ہم کامیاب ہیں، یہ حاصل نہیں ہوا ہم ناکام ہیں۔ ہماری کامیابی ناکامی کی بنیادیں کچھ اور ہیں میرے بھائیوں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم ٹیپو سلطان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، ہم میر صادق کو کیوں نہیں ہیرو مانتے؟ پیسہ تو اس نے بچایا، اولاد بھی بچا لی، جاگیر بھی بچا لی، میر غلام علی لنگڑے نے جائیداد دولت سب کچھ اکٹھا کر لیا، اور سلطان تو اپنے ہی قلعے کی دیوار کے نیچے کٹ مرا۔ تو ہم نے مقتول کو، شکست خوردہ کو، مفتوح کو اپنا ہیرو کیوں بنایا، اور فاتح کو، سرمایہ دار کو، دولت سمیٹنے والے کو ہم نے کیوں بدنام زمانہ کر دیا، کیوں اس کے ماتھے پر غداری کا داغ لگا دیا؟ ہم نے سراج الدولہ کو کیوں اپنا بڑا بنایا؟ ہم نے میر جعفر کو کیوں نہ اپنی تاریخ میں اعلیٰ مقام دیا؟ ہم نے کیوں نہ اس کو دنیا ہندوستان کی تاریخ میں بڑا عظیم انسان قرار دیا؟ ہارا ہوا جرنیل ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 3 جرنیل ایسے ہیں، بہت سے آئے ہوں گے جو تاریخ نے بچا لیے، جو ہار کے لیے دلوں پہ راج کرتے گئے۔ ہم تو اپنی تاریخ پڑھنے سے اپنی نہیں پڑھتے، بر صغیر کی تاریخ نہیں پڑھتے، گانے بجانے سے فرصت نہیں ہے، اور اب پچھلی تاریخ کیا پڑھیں؟ ایک جنرل موسیٰ جب اندلس کا زوال ہو رہا تھا، جب اندلس گر رہا تھا اور غرناطہ ہتھیار ڈال رہا تھا، تو موسیٰ نے کہا مسلمان ہتھیار نہیں ڈالتا، جان کی بازی کھیل جاتا ہے، ہتھیار کبھی نہیں ڈالتا۔ اور وہ سارے ہی مر گئے تھے، مردے بیمار تھے، انہوں نے کہا اتنا لشکر چڑھ کے آ گیا ہے، یہ تو ہمیں ختم کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا میں نہیں ہتھیار ڈالوں گا، اور جا کر اکیلے شخص نے جا کر فرڈینینڈ کی فوج پہ حملہ کر دیا، اور وہ ایسا شیر نر تھا، جدھر کو نکلتا تھا ایسے مجمع کائی کی طرح چھٹتا گیا، لڑتا رہا، کوئی اس پہ قابو نہیں پا سکا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس نے اپنے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف کیا، اور لڑتے راستہ بناتا انہوں نے کہا کافر مجھے نہیں مار سکتا، میں خود اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور دریا میں چھلانگ لگا دی، اور لہروں کی نظر ہو گیا۔ اور ایک جلال الدین خارزم جو شکست کھا کے بھی ہماری تاریخ کا ہیرو رہا، چنگیزی فوجوں نے اسے تہس نہس کر دیا،
لیکن آج بھی وہ دلوں پہ راج کرتا ہے. اور ہمارا جنگ آزادی کا ہیرو جنرل بخت خان، جس کو آج ہماری نسل نہیں جانتی، وہ شکست کھا کے بھی ہمارا ہیرو ہے. اور نواب شجاع الدولہ اور نجف خان اور مرزا الہی بخش دلی کا سودا کرنے والے، یہ تینوں عزت دولت کما کر، وقتی عزت، وقتی دولت، وقتی شہرت کما کر بھی ان کی قبروں پہ بھی نحوست برستی ہے. آج بھی اگر کہیں موجود ہیں قبریں، اور بخت خان کی قبر کا پتہ بھی کوئی ہے کہاں، پر وہ جہاں بھی سویا ہوا ہے رحمت آج بھی برس رہی ہوگی. آپ اپنی نفسیات میں غور نہیں کرتے تو پھر ہم اپنی نفسیات کے خلاف کیوں چل رہے ہیں؟ ہم کیوں پیسے کے پجاری بن گئے؟ یہ دکاندار کیوں جھوٹ بولتا ہے، 10 روپے کی خاطر دھوکہ دے جاتا ہے؟ ہم صرف حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو زکات نہیں دے رہے، یہ ظالم نہیں ہے. یہ جو نماز نہیں پڑھتے، یہ ظالم نہیں ہے. الجفا کل الجفا، اللہ کے نبی کی سنو، ظلم بڑا ظلم، ظلم بہت بڑا ظلم ہے. کون سا ظلم؟ صحابہ نے آنکھیں اٹھائیں. کون سا ظلم؟ کا جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے، یہ بہت بڑا ظالم ہے. آپ کہتے ہیں حکومت ظالم ہے، حکومت ظالم ہے. یہ ظالم نہیں جو واکنٹ میں بھرے پڑے ہیں. چاروں طرف ظلم چھایا ہوا ہے. تو بھائیو، اللہ کے واسطے کوئی جائے پناہ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن کے سوا، اور آپ کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑنے کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. سے اللہ کے واسطے لوٹو اللہ کی طرف اور اس کے محبوب کی طرف، اور ہم توبہ کریں. ہمارا مسئلہ حکومتوں سے حل ہونے کا نہیں ہے، بادشاہوں سے حل ہونے کا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ اللہ حل کرے گا. وہ اللہ جو نہ چیونٹی سے غافل، نہ پتنگے سے غافل، نہ پروانوں سے غافل. حکومت بیچاری کیا کرے گی؟ کتنے سپاہی کھڑے کرے گی، کتنے پیرے کھڑے کرے گی؟ اسے پیرے پہ بلا لو جو نہ سوتا ہے، جو نہ اونگتا ہے، جو ہر جگہ موجود، ہر آن موجود، ہر پل موجود. اقرب الیہ من حبل الورید، شاہرگ سے زیادہ قریب. آسمانوں کو دیکھے تو زمین سے غافل نہ ہو، زمین کو دیکھے تو آسمانوں سے غافل نہ ہو. فرشتوں کو دیکھے تو انسانوں سے غافل نہ ہو، انسانوں کو سنبھالے تو جنات سے غافل نہ ہو، جنات کو سنبھالے تو پہاڑوں سے غافل نہیں، پہاڑوں کو سنبھالے تو دریاؤں سے غافل نہیں، دریاؤں کو سنبھالے تو میدانوں سے غافل نہیں، میدانوں کو سنبھالے تو جنگلوں سے غافل نہیں، جنگلوں کو سنبھالے تو سمندروں سے غافل نہیں، سمندروں کو سنبھالے تو وہ کالے رات کے اندر چلنے والی چیونٹیوں سے غافل نہیں، وہ تہے کالے پانی کی تہ میں چلنے والی مچھلیوں کو سنبھالے تو فضا میں اڑنے والے پرندوں سے غافل نہیں، جو جھپٹتے عقابوں کے نشیمن میں بھی کبوتروں کو پال کے دکھاتا ہے، چنگھاڑتے ہوئے شیروں کی کچھار میں انہوں کو پال کے دکھاتا ہے، خونخوار بھیڑیوں کے غول میں وہ بکریوں کو پال کے دکھاتا ہے، اور وہ سانپوں کے درمیان میں چوہوں کو پال کے دکھاتا ہے، اور وہ عقابوں کے درمیان میں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم پرندوں کو بھی پال کے دکھاتا ہے. وہ ہے جو ویل مچھلی کے خوفناک جبڑوں میں سے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بچا کے دکھاتا ہے. یہ رب ہے، رب. دنیا کا بادشاہ نہیں جس کے خزانے ختم ہو جائیں، دنیا کا بادشاہ نہیں جس کی دولت ختم ہو جائے، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو بخیل ہو جائے، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو عاجز ہو جائے، دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو تھک جائے. وہ تھکتا نہیں، وہ اللہ سوتا نہیں، وہ اللہ تھکتا نہیں، وہ اللہ گھبراتا نہیں، وہ اللہ اونگتا نہیں، وہ اللہ سوتا نہیں، وہ اللہ غافل نہیں، وہ اللہ جاہل نہیں، وہ اللہ عاجز نہیں، وہ اللہ ظالم نہیں، وہ اللہ جب اس
کی شہنشاہی کی حد نہیں، اس کی طاقت کی حد نہیں، عروج کی حد نہیں، کمال کی حد نہیں، جلال کی حد نہیں، ہیبت کی حد نہیں، جبروت کی حد نہیں، قدرت کی حد نہیں، علم کی حد نہیں، سخاوت کی حد نہیں، رحمت کی حد نہیں، پکڑ بھی بے مثال، عطا بھی بے مثال، عذاب بھی بے مثال، رحمت بھی بے مثال، جنت بھی بے مثال، دوزخ بھی بے مثال، خود بھی بے مثال، بے مثل، بے مثال، لا زوال، با کمال، لا ضد له، لا ند له، لا مثل له، لا مثال له، لا شبیہ له، لا وزیر له، لا صاحبۃ له، لا ولد له. یہ ہمارا اللہ ہے. یہ اور کبھی اللہ کو بھی سمجھو کہ اللہ کیا ہے. یوں سمجھے اللہ کو کچھ نہیں کرتا، اب جو کچھ کرنا ہے وہ ایٹمی طاقتوں نے کرنا ہے. اللہ اب بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے، اسی ہیبت کے ساتھ ہے، اسی جبروت کے ساتھ ہے، اسی شہنشاہی کے ساتھ ہے. یہ تبلیغ میں ہم سیکھ رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں. کلمے والے بنو، محمدی بنو. تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ تو ہر مسلمان پہ فرض عین ہے کہ میرے بھائیو اللہ کے دامن میں آؤ. کوئی جائے پناہ نہیں اللہ کے سوا، اور اللہ پہ قربان جائیں. اس نے توبہ کا در کھول دیا کہ جب بھی توبہ کرو گے ہمیں منتظر پاؤ گے، جب توبہ کرو گے ہمیں منتظر پاؤ گے. جیسے جیسے بچہ آتا ہے نا، لڑکتا لڑکھڑاتا اور ماں آگے بائیں پھیلاتی ہے، کہتی آج آج آج. وہ ایسے جو قریب آتا ہے تو ماں کی محبت اور جوش مارتی اور جوش مارتی. پھر اس کے قریب آنے کا انتظار اس سے نہیں ہوتا، وہ چند قدم آگے بڑھ کے خود اسے سینے سے لگاتی ہے. یہی کچھ اللہ کر رہا ہے، باہیں پھیلائے. من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید. پہلے میں نے مثال دیا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں جو میری طرف توبہ کے لیے آتا ہے میں باہیں پھیلا دیتا ہوں. پھر آخر مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں آگے بڑھ کر پھر اس کا استقبال کرتا ہوں، اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہوں، اسے اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہوں، اسے اپنی محبت کی گود میں بٹھا لیتا ہوں. میرا بندہ آ گیا، گناہوں سے بھرا ہوا چاہے آیا، پر ایک آنسو اللہ کو دے دو، وہ 70 برس کے گناہ ایسے دھو دیتا ایک آنسو سے کہ یہ کرتا 2 بالٹی پانی سے بھی دھلے تو مشکل سے صاف ہو. آپ ایک آنسو اللہ کو دے دیں، بے شک نہ ٹپکے آنکھوں کے کٹورے کو صرف تر کر دے، ہلکا سا تر کر دے. یہی آنسو ایسی برسات اللہ بنائے گا کہ 70 سال نہیں 700 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو دھو کے ایسے صاف ستھرا کر کے بٹا دے گا جیسے آج مانے جنا ہو. کبھی اللہ سے یاری لگانے کی نیت تو کی ہوتی، اللہ کو اپنا بنانے کی نیت تو کی ہوتی. آ جاؤ پھر توبہ کرو، پھر معاف کر دوں گا. کب تک ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہ بولے، تیرے سانس کی آواز نہ آئے اور پتہ چل گیا کہ اب موت ہے، اس وقت تو تیری توبہ قبول نہیں. اس سے پہلے جب بھی توبہ کرے گا قبول کروں گا. جب توڑ دے گا ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں کہ اب کیا کروں، پھر آ جانا، پھر کرنا، میں پھر معاف کر دوں گا، پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا. میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں. ماں باپ بھی دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، 4تھی 5ویں دفعہ وہ بدتمیزی کرے اور اللہ تعالیٰ چلتا کرے. ان استقالنی عقلت له. یہ آپ راڈ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے پھر ہم نے اس کو ویلڈ کیا، پھر اس کو پینٹ کیا تو بھی یہاں ہلکا نشان باقی رہتا ہے. یہ ٹوٹا. عقل تولا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بھی توبہ کا برتن توڑ کے آ جا. لاکھوں دفعہ توڑ دے، چکنا چور کر دے، کرچی کر دے، جس سے دنیا کی کوئی طاقت اب نہیں جوڑ سکتی. جوڑ دے تو نشان نہیں مٹا سکتی. میرے پاس آ جانا. 1,00,000 دفعہ توڑ کے آیا ہے،
میں کیا کروں گا؟ اپنی رحمت اور ستاری کا ایسا پینٹ کروں گا کہ میرے فرشتوں کو بھی پتا چلے گا پہلی دفعہ توبہ ہے، ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں، پہلی توبہ ہے، پہلی توبہ ہے، پہلی توبہ ہے، ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں، پہلی توبہ ہے۔ ایسا کریم کہیں سے کوئی آئے گا؟ فرعون زمین میں، قارون زمین میں، جس کی بدماشی کو قرآن نے 2 رکوع میں بتایا، وہ کہتا موسیٰ معاف کرو، موسیٰ معاف کرو، وہ کہتے اور پکڑو، وہ کہتا معاف کرو، وہ کہتے اور پکڑو، سارا زمین میں دھنس گیا۔ جب سارا ہی دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل نہ پسی جا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ ایسا کریم اللہ، ایسا مہربان اللہ، ایسا شفیق اللہ، ایسا قدردان اللہ، ایسا محبت کرنے والا اللہ۔ تو بھائیو ہم ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں توبہ کرو اللہ کے واسطے، اللہ ناراض ہوا ہے، توبہ کرو۔ پہاڑوں پہ برف پگھلتی نہیں، بارش ہوتی نہیں، ندیاں خشک ہو گئی، نالے خشک ہو گئے، زمینوں کا پانی نیچے چلا گیا، فصلوں کو سنڈیاں کھا گئی، بازاروں کو بدیانتی کھا گئی، تجارت کو سود کھا گیا۔ اب یہ ساری نشانی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا؟ تو بھائی اللہ کے واسطے توبہ کرو، توبہ۔ تو اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ ہر مسلمان پہ فرض ہے اور اس اللہ پہ قربان جاؤ کہ زمین اجازت مانگتی، اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، نکل جاؤں واکنٹ والوں کو، اسلام آباد والوں کو، کراچی پشاور والوں کو۔ سمندر کہتا ہے اللہ اجازت دے چڑھ جاؤں، غرق کر دوں تیرے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے اتر جائیں، اڑا دیں تیرے نافرمانوں کو۔ اب اس کو حدیث میں سنو، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم، سمندر پوچھ رہا، والارض تستأذن فی ان تبتلعه، زمین پوچھ رہی، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے پوچھ رہے ہیں۔ اب اللہ کا جواب سنو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعوا عبد، دعوا عبد، انا اعلم بعبدی منکم اذ انشأته بیدی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو چلو اپنا کام کرو، چلو چلو اپنا کام کرو، بڑے آئے میرے بندے کو مارنے والے، میں تم سے زیادہ اپنے بندے کو جانتا ہوں، چلو 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 چلو۔ دعو عبدی کا ترجمہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تم نے بنایا ہے تو مٹا دو، ان کان عبدی، اور اگر میرا بندہ ہے شک منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے، کبھی تو ظالم توبہ کرے گا۔ ان اتانی نہارا قبلتو، ان اتانی لیلا قبلتو، جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، مجھے استقبال میں پائے گا۔ میرے بھائیو، تبلیغ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ ہم کوئی جماعت ہے یا ہم نے کوئی سیاست میں آنا ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہماری سیاست یہ ہے کہ جہنم سے بچو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے بچو، حکمران بھی بچیں، سیاستدان بھی بچیں، فوج بھی بچے، پولیس بھی بچے، سول بھی بچے، دیہاتی بھی بچے، شہری بھی بچے، مرد بھی بچیں، عورتیں بھی بچیں۔ جنت کے راستے بناؤ، جنت کے شوق پیدا کرو، دوزخ کے خوف پیدا کرو۔ آپ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بچو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ ایک صحابی گر کے مر گئے، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا میرا ساتھی ہے، بہت نیک ہے، بہت نیک تھا۔ آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دنیا میں ڈرے گا آخرت میں خوش کر دوں گا، جو دنیا میں بے خوف رہے گا آخرت میں پکڑ کے دکھا دوں گا۔ ایک بدو آ رہا، یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا، شکل کا بدصورت، نسب کا بھی بے قیمت، یا رسول اللہ آپ بڑے خوبصورت، بڑے حسین۔ ہمارے نبی کی ایک صفت تھی وسیم قسیم۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟
جسے جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ زیادہ خوبصورت نظر آئے. قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہر عضو الگ الگ حسین ہو، ہر عضو الگ الگ خوبصورت ہو. یہ کائنات میں ایک ہی اللہ نے بنایا، محمد الرسول اللہ. وسیم، قسیم، حسین. یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی حسین کے ساتھ وسیم تھے، قسیم تھے. جب دیکھو حسن بڑھ جاتا تھا، جب دیکھو حسن دوبارہ ہو جاتا تھا. یا رسول اللہ میں ایمان لے آؤں تو جنت میں جاؤں گا؟ کہا جاؤ گے، بالکل جاؤ گے. اور سنو تمہیں بتاؤں، جو مسلمان دنیا میں بدصورت ہے، کالا ہے، اللہ جنت میں ایسا حسن بخشے گا کہ 1000 سال دور سے اس کو حسن نظر آئے گا. 1000 میل نہیں، 1000 سال. اچھا یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے کچھ بتایا، اور بتائیے، پھر بتایا. یا رسول اللہ اور بتائیے، پھر آپ نے اور بتایا. یا رسول اللہ اور بتائیے، پھر آپ نے اور آیا. حضرت عمر بول پڑے، بھائی چپ کر، کتنا پوچھے گا، کیوں حضور کو پریشان کر رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ پوچھنے تو جتنا پوچھتا ہے. میں آیا کس لیے ہوں؟ یہ تو زبان حال کی بات ہے، یہ حدیث کا لفظ نہیں. میں آیا کس لیے ہوں؟ اس لیے تو آیا ہوں. تو اللہ کو یہ سوال بڑا پسند آیا. اللہ نے کہا مجھے بھی شریک محفل بناؤ، میں بھی جواب دیتا ہوں اپنے بندے کو. جاؤ جبریل ذرا میری طرف سے بھی پیغام دے کے آؤ کہ یہ ہے جنت. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللہ بھی شریک محفل بن گیا. وہ بدو سن کر رویا رویا رویا، پھر بولا یا رسول اللہ کیا یہ سب کچھ جو آپ بھی دیکھیں گے؟ آپ نے کہا بالکل. انہوں نے کہا ہائے، اور وہیں جان نکل گئی اور مر گیا. جنت کے شوق ہوں، دوزخ کے خوف ہوں. اپنے ماتھوں کا جھومر بناؤ سجدے کے نشانوں کو. کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ تبلیغی جماعت کا مطالبہ ہے، یہ تو اللہ کا مطالبہ ہے. کوئی سپاہی سے لے کر جرنیل تک کوئی بے نمازی نہ ہو. پولیس کے سپاہی سے لے کر آئی جی تک کوئی بے نمازی نہ ہو. اور ایک کلرک سے لے کر چیئرمین تک کوئی بے نمازی نہ ہو. اور ایک پتھر توڑنے والے سے لے کر سنگ مرمر کے محل میں بیٹھنے والا کوئی بے نمازی نہ ہو. ایک مزدوری کرنے والی خاتون سے لے کر دولت میں کھیلنے والی کوئی بے نمازی نہ ہو. نماز نہیں تو زندگی کیا ہے؟ نماز نہیں تو اسلام کیا ہے؟ سجدہ نہیں تو ہم پیدا کیوں ہوئے؟ اگر ماتھا زمین پہ نہیں جھکا تو پھر ہم زمین پہ ہیں کیوں؟ کیا ہم کھانے پینے والے جانور ہیں؟ اگر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نصیب نہیں، راتوں کو اٹھنا نصیب نہیں، آہوزاری نصیب نہیں، قرآن کا کھول کے پڑھنا نصیب نہیں، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا نصیب نہیں، تو اس زندگی سے موت. ذرا دیکھو تو صحیح 1422 سال پیچھے لوٹ کے مدینے کی راتوں میں دیکھو غور سے، اپنے نبی کو دیکھو جو کھڑے کھڑے پاؤں پھول چکے ہیں، پنڈلیاں پھٹ چکی ہیں اور زخم بن کے خون رس رہا ہے، لیکن قیام سے رکوع میں جانے کو ابھی وقت نہیں آیا. دیکھنے والے بیٹھ کے رو رہے ہیں. اما عائشہ پیچھے بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو جنت کے مالک وارث ہیں، اب یہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ سجدوں میں سر رکھتے ہیں تو دیکھنے والوں کو ہول اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا. روتے تڑپتے ہیں
تو زمین کیچڑ بن جاتی ہے اور سارا گریبان یوں لگتا ہے جیسے برسات کی بارش نے بھگو دیا ہو. داڑھی پر اپنے آنسوؤں کے موتی اس طرح جڑ دیے جاتے ہیں، ایک ایک بال موتیوں سے پرویا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بخشا بخشایا جنت کا مالک، چابی کا مالک، حبیب اللہ، خلیل اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، سید الاولین، سید الآخرین، انسانوں کا نبی، جنات کا نبی، نباتات کا نبی، حیوانات کا نبی، شرق کا نبی، غرب کا نبی، شمال کا نبی، جنوب کا نبی، محمد اس کا نام، احمد اس کا نام، ماہی اس کا نام، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ عربی، وہ قرشی، وہ مزری، وہ حجازی، وہ مکی، وہ مدنی، وہ معراج کا سفر کرنے والا، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑا ہونے والا، وہ تو سجدے کر 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 کے ایسا ہو گیا کہ دیکھنے والے رو رہے ہیں کہ یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں. ہمیں کہاں سے چھٹی ملی کہ فرض نماز ہی ختم ہو گئی، نماز ہی کوئی نہیں. جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں، یہ دیکھو علی بن ابی طالب ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا.